السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة رحمه الله۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 98 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کرتے تھے، یعنی 4 موقع پر غسل کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یغتسل کا معنی ہوتا ہے غسل کرنا، اغتسل یغتسل اغتسال، نہانا، غسل کرنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، من اربعین، من منے سے، اربع منے 4، 4 چیزوں سے، یعنی 4 موقع پر۔ من الجنابتی، من الجنابتی، جنابت سے، یعنی جب آپ جنبی ہو جاتے تھے تو غسل کرتے تھے۔ جنبی ہو جاتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد۔ چونکہ غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی غسل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی وجہ سے غسل کرتے تھے، اور انسان پر غسل 2 اسباب سے ہوتا ہے۔ جو مرکزی اور اساسی سبب ہے وہ 2 ہے، ایک ہے احتلام، ایک ہے احتلام کا ہونا، یعنی آدمی سویا ہو اور خواب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے منی کا خروج ہو گیا، تو احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے بیوی سے ہم بستری کرنا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم بشر تھے، انسان تھے، ان کے پاس بال بچے تھے، بیویاں تھیں، ان کو بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، وہ بھی اپنی ضرورت پوری کرتے تھے اور غسل کرتے تھے۔ تو پہلا لفظ ہے من الجنابتی، جنابت سے، 4 چیزوں سے آپ غسل کرتے تھے۔ پہلی چیز تھی جنابت سے، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتے تھے۔ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور جمعہ کے روز آپ غسل کرتے تھے۔ جمعہ کا دن غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ بعض فقہا نے
جمعہ کے دن کے غسل کو واجب قرار دیا ہے۔ درست بات یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ وَمِنَ الْحِجَامَةِ، حجامہ سے مطلب سینگی لگانے سے، سینگی لگانا، حجامہ لگانا، جس میں جو فاسد اور خراب خون ہے اس کو نکلوانے کا نام حجامہ کہلاتا ہے، اور یہ بہت کامیاب علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجامہ کا استعمال کرتے تھے، اس سے دوا علاج کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید بھی کی ہے۔ تو جب آپ حجامہ کرتے تھے تو غسل کرتے تھے۔ وَمِن غُسْلِ الْمَيِّتِ، میت کو غسل دینے سے، میت کو نہلانے سے، یہ چوتھی اور آخری چیز ہے۔ یعنی جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کو نہلا کر، کفنا کر دفن کیا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھا کر کے دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مسلمان آدمی یا مسلمان عورت یا کوئی بھی شخص انتقال کر جائے تو اس کو نہلانا اور کفنانا اور جنازے کی نماز پڑھا کر قبرستان میں دفن کرنا، یہی حکم ہے۔ تو میت کو نہلانے کے بعد آپ غسل کرتے تھے۔ اخرجہ رواہ ابو داود، رواہ ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یعنی جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے ابو داود کی، اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ ایک بہت مشہور محدث ہے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، اس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ناصر الدین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو داؤد کی اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ محمد ناصر الدین البانی، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں چار چیزوں سے، چار مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اول الذکر جنابت کا غسل، یہ تو متفق علیہ ہے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ جو تین غسل ہے، جمعہ کا غسل، حجامہ کے بعد غسل، اور اس طرح میت کو نہلانے کا غسل، اس میں وجوب کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ مسنون اور مستحب کے زمرے میں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے۔ درست اور راجح بات یہی ہے کہ یہ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حجامہ کے بعد غسل، یہ بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے میت کو نہلانے کے بعد غسل دینا، یہ بھی غسل کیا ہے؟ مسنون اور مستحب کے زمرے میں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ صرف جنابت کا غسل یہ فرض ہے، یعنی اگر آدمی نے ہم بستری کر لی ہے یا اسے احتلام ہو گیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں پر جنابت کا غسل کرنا فرض ہے۔ اور اگر خاتون ہے، عورت ہے، تو حیض اور نفاس کے بعد، یعنی عورتوں کو جو مخصوص خون آتا ہے اس کے بعد اسے نہانا، غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔
بقیہ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، اور حجامہ کے بعد غسل کرنا مسنون ہے، میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا سنت ہے، مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ اور یہ ابو داؤد کی اس روایت کو صحیح ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال حدیث اگر سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہے، لیکن حدیث کا معنی اور مفہوم بالکل درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز غسل کرتے تھے اور جنابت کا غسل کرتے تھے، تو جنابت کا غسل کرنا فرض ہے، اور جمعہ کے روز غسل کرنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ اور حجامہ کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ خون نکلواتے ہیں تو اس طریقے سے ایک کمزوری ہو جاتی ہے، یا کہیں خون کپڑے وغیرہ میں جسم میں لگ گیا تو آدمی نہا لے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر آدمی وضو بنا کر کے حجامہ کرائے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا اگر آدمی روزہ رکھا ہو، روزے کی حالت میں حجامہ کر لے، جسم سے خون نکلوا لے، چاہے خون چیک اپ کے لیے یا حجامہ کے واسطے خون نکلوایا ہے، تو اس پر بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ غسل ٹوٹتا ہے، اور نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ بس یہاں جو عمل ذکر کیا گیا ہے یہ استحباب کے حکم ہے، کہ یعنی اس طرح اگر غسل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اور میت کو نہلانا یہ ضروری ہے، یعنی کسی بھی باڈی کو بغیر غسل دیے ہوئے دفن نہیں کریں گے۔ میت کو نہلا کر کے، کفنا کر کے، جنازہ پڑھا کر کے اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ہاں اگر آدمی حالت احرام میں، یعنی حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے، اس کو خوشبو نہیں لگا، لیکن غسل دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، میدان جنگ میں مار دیا جائے، میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے، تو اس آدمی کو، اس شہید کو نہلایا نہیں جائے گا، اس کو نہلایا نہیں جائے گا، اور نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، بلکہ اس کو اس کے خون سمیت کپڑے میں لپیٹ کر، کفن وغیرہ دے کر کے دفن کر دیا جائے گا۔ اور عام جو باڈی ہے، جو وفات پاتے ہیں بستر پر یا اپنے گھروں میں، تو ایسے لوگوں کو نہلایا جائے گا اور کفنایا جائے گا، اور جنازے کی نماز پڑھا کر کے ان کو دفن کیا جائے گا، اگر یہ مسلمان ہو، اگر صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو، تو ان کو نہلا دھلا کر، کفنا کر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو نہلانے کے بعد غسل کرتے تھے، اس روایت کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سند کے لحاظ سے ضعیف اور کمزور قرار دیا ہے۔ حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ہم بستری سے یا احتلام سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تو غسل کرو، طہارت اختیار کرو، غسل کرو۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے۔ دیکھیے آپ کو بھی جنابت لاحق ہوتی تھی، جنابت کا لاحق ہونا یہ بشر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، غسل کرنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ میت کو نہلانا چاہیے، میت کو نہلانا چاہیے، اور نہلانے کے بعد خود نہانا چاہیے، یہ مسنون ہے، بہتر ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ جمعہ کے روز غسل کرنا چاہیے، جمعہ کے روز غسل کرنا چاہیے۔ چھٹی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ حجامہ، سینگنی لگانا، حجامہ کرنا یہ اچھی بات ہے، اور یہ بھی دوا اور علاج اور معالجے کے قبیل سے ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، لہذا اس چیز کو باقی رکھنا چاہیے، حجامہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.